www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. پہلے چھوٹا سا عمل کرنا چاہتا ہوں. دعا ہم کو بہت مانگنی چاہیے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے. دنیا میں کسی انسان سے مانگنا نہیں اور اللہ سے مانگنے میں شرمانا نہیں. آدمی ایک بات سوچتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے ملے گا. وہاں جاتا ہے، اپنی ساری تکلیف اپنا دکھ رکھتا ہے، پھر بھی کچھ ملتا نہیں ہے. ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی امید لے کے جاتا ہے اس سے کم ملتا ہے. تو اللہ لوگوں کے دلوں کے مالک ہے. دل انسان کے اللہ کے قبضے میں. اسی لیے ہم کو اللہ تعالی ہی سے مانگنے کا، اللہ سے سوال کرنے کا، اور دنیا میں کسی انسان سے کچھ کام ہو تو بھی دعا اللہ سے کرنے، اور اللہ کو یہ کہنے کا کہ اللہ میرا فلانے سے کام ہے، آپ اس کے دل میں ڈال دو کہ وہ میرا یہ کام کر دے. ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس کے دل میں ڈالیں گے اور انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے ہم کو دعا مانگنی چاہیے اور بہت زیادہ مانگنی چاہیے. بلکہ اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے.
آخرت کی تو ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔ آدمی کو جون سی چیز کی ضرورت پڑے، جون سا تقاضا سامنے آئے، انسان سوال کرے اللہ تعالی کی ذات سے، اور خدا تعالی کے یہاں دعا کرتے وقت پر یقین بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ انسان دعا کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، ایسا شک شبہ انسان کو انسان سے ہو سکتا ہے کہ انسان میرا کام کرے گا نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے معاملے کے اندر تو پورا یقین کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر ہی دیں گے، یقین سے اللہ سے سوال کریں گے۔ اور خاص بات یہ یاد رکھنے کی کہ دعا جب بندہ اللہ سے کرتا ہے قبول ہوتی ہے، بعض مرتبہ دیر لگتی ہے لیکن قبول ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا نقل فرمائی، اور وہ نبی دعا کر رہے ہیں اور دوسرے نبی وہ دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب سوچو کہ نبی دعا کرے، دوسرے نبی آمین کہے، لیکن وہ دعا قبول ہوئی 40 برس کے بعد، قبول ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی تھوڑے دن مانگتا ہے کہ قبول ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کریں گے ایسا لگ رہا ہے، لہٰذا آپ دعا مانگنا بند کر دو، تاکہ بند کر دیتا ہے دعا مانگنا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، خدا سے دعا کرتا ہے ربنا انك آتيت فرعون وملأه ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اس زمانے کے اندر فرعون ظالم بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو مالدار بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، حکومت بھی مال بھی، دونوں چیز اللہ نے دی اس کو۔ اب یہ دونوں کو غلط استعمال کرتا ہے، ستا کو بھی اور پیسے کو بھی، پاور کو بھی منی کو بھی غلط استعمال کرتا ہے۔ کیا غلط استعمال کیا؟ جو لوگ مسلمان بننا چاہتے تھے ان کو روکتا تھا، ایمان نہیں لانے دیتا تھا، ستا اور پاور کے ذریعے سے سزا دیتا تھا اور ان کو ایمان لانے سے روکتا تھا۔ تو مال بھی لگایا لوگوں کو گمراہ کرنے بھٹکانے کے لیے، طاقت بھی لگائی تو لوگوں کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، دونوں کو غلط جگہ اس نے لگایا فرعون کو۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا میں اللہ کو کہتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اے اللہ، آپ نے فرعون کو مالدار بنایا، اس کے دربار میں بیٹھنے والے جو درباری لوگ تھے ان کو بھی مالدار بنایا، اور دنیا کی رونق کی چیزیں آپ نے دی، جس سے دنیا میں ڈیکوریشن ہو گئے، رونق ہو گئے، ایسی سب چیزیں آپ نے دی اس کو۔ شاندار محل تھا اس کا، دولت کی بھی ریل پہ سب دیا اللہ نے۔ اب یہ آپ کی دولت کو، آپ کے پیسے کو کہاں لگا رہا ہے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ جو آپ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، ان کو یہ فرعون گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے ان کو۔ اسی لیے اب میں بددعا کرتا ہوں اس کے مال کے لیے۔ کیا بددعا کی؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ فرعون کے مال کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کے مال کو آپ مٹا دیجیے، ستیہ ناش کر دیجیے، برباد کر دیجیے اس کے مال کو۔ واشدد علی قلوبہم، اے اللہ اس کے دل کو سخت بنا دیجیے، پتھر جیسا بنا دیجیے، ایسا سخت، ایسا پتھر جیسا کہ اب وہ ایمان ہی نہیں لائے، ایسا بنا دیجیے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہ لائے جب اس کے اوپر عذاب آئے گا، دردناک عذاب آئے گا، خطرناک عذاب آئے گا، عذاب کے آنے کے بعد وہ ایمان لائے، اس وقت تک ایمان کا تو کوئی مطلب نہیں۔ یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بددعا کی فرعون کے خلاف جو ظالم تھا اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتا تھا، نبی کو اچھے کام سے روکتا تھا، اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا، ستا اور پاور کو بھی استعمال کرتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ دعا پیچھے ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں سب کے بھائی، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے، ہارون علیہ السلام بڑے، 1 سال 2 سال کا عمر میں فرق تھا، ان کی عمر 1 سال کم موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی عمر 1 سال زیادہ۔ وہ پیچھے کھڑے تھے اور وہ دعا میں آمین کہہ رہے تھے، دعا ہو گئی، آمین بھی ہو گئی۔ اب دو نبی دعا کر رہے ہیں، آمین بھی ہو رہی ہے، لیکن دعا قبول کب ہوئی؟ 40 برس گزرنے کے بعد دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، اے ہارون، تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، پکی بات قبول کر لی، اللہ نے وعدہ کر دیا قبول تمہاری دعا، لیکن ابھی تم کو کیا کرنا ہے؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، یہ دعا کا چمتکار تو نظر آئے گا، 40 سال بعد نظر آیا،
لیکن اگلے 40 سال تم کو کیا کرنے کا؟ فَاسْتَقِيمًا، جو کام کی جواب داری میں نے تم کو دی ہے وہ ذمہ داری جم کر کے برابر ادا کرو. یہ کام ابھی تم کو کرنا ہے. کیا ذمہ داری دی تھی اللہ نے جس کے لیے فرمایا فاستقیما، جم کر کے جواب داری ادا کرو. جواب داری یہ تھی کہ یہ جو مصر میں، چونکہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ مصر میں، ایجپت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک اللہ کی پہچان کراؤ. ایک اللہ ہے کیا؟ پہچان کراؤ تو ایک اللہ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. توحید کی دعوت کا مطلب کیا؟ ایمان کی دعوت کا مطلب کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا، یہ ہے توحید اور ایمان کی دعوت. اور دیکھو برا مت لگانا، اللہ کے بندے ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے مسلمان اللہ کے بندے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی کئی آیتوں کے اندر یہ بات نکلتی ہے، کئی آیتوں سے، کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان، ہر جنات وہ اللہ کا بندہ ہے. ہر ایک اللہ کا بندہ ہے. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان فرمائے اور اس واقعات کے ذریعے سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. اس آیت سے یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی خدا کے بندے ہیں. انسان بھی جنات بھی سب اللہ کے بندے ہیں. اس دنیا میں جنم لینے والا، پیدا ہونے والا، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، انسان ہو جنات ہو، وہ خدا کے بندے ہیں. تو اب ایمان کی دعوت، ایمان کی کلمے کی دعوت کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی پہچان کراؤ. خدا کیا ہے؟ خدا کی طاقت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کیا کریں گے، یہ پہچان کراؤ اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے ایمان کی دعوت کا مطلب. میں آپ کو پوچھوں کتنے غیر مسلم، نان مسلم رات دن ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. اب کبھی کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے پہچان، ان سے کام کاج، ہم نے کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی؟ ہمارے اللہ کیا ہے؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوا؟ ارے جو لوگ ہمارے گھر پر مزدوری کرنے آتے ہیں، کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے کیسے ہیں؟ اس کا باپ بھی ہمارے یہاں کام کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کا بیٹا بھی کام کر رہا ہے، اس کی ماں بھی کام کرتی تھی، پورا کٹمب ہمارے یہاں کام کرتا ہے. 50 برس کا، 60 برس کا، 70 برس کا، 100 برس کا ہمارا ان سے تعلق ہے، کام ہے. لیکن اتنے لمبے زمانے کے اندر ہم ان کو اپنے گھر کا کھلاتے ہیں. جو گھر میں پکتا ہے، اچھی بات ہے، اخلاق ہے. جو پکتا ہے گھر میں چاہے بچ جائے اس کے بعد کھلا لیں.
بعض مرتبہ ان کی نیت سے زیادہ بناتے ہیں اور وہ ان کو کھلاتے ہیں، ہم کھاتے ہوئے ان کو کھلاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ فراوانی ہے، تو کپڑے باہر سے آتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو وہ کہتے ہیں کھیچیا بھرنی سگریٹ آئے تو پاجے جلائے، ہے کہ نہیں؟ اور کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، کھلایا، کپڑے دیے، ان کی ضرورت پوری کی، ان کے یہاں شادی ہوئی، لگن آئے تو ہم اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، زیادہ پیسے۔ موت میت ہو گئی تو بھی پیسے دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا اس کے یہاں تو اس کو ہاسپٹل بھیجیں گے، چٹھی لکھ دیں گے، دوا کے پیسے دیں گے، سب کریں گے۔ پوچھیں گے فتوا کہ بھائی ہمارے گھر میں کام کرنے والا غیر مسلم بیمار ہے، آپریشن ہے، اس کے یہاں شادی ہے، اس کے یہاں میت ہے، تو اس میں بیاج کے پیسے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ مفتیوں کو فتوا بھی کچھ نہیں آتے لوگ۔ کیا مطلب؟ ان کی ہر ضرورت کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات کروں میرے بھائیوں، ہم ان کے کپڑے کا، کھانے کا، دوا کا، بیماری کا، ہر چیز کا خیال کرتے، تو کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ وہ بیچارے کا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی کیا خیال کہ وہ بیچارہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ تھا، تب سے اس کے باپ کے ساتھ ہمارے گھر پر کام کرنے آتا ہے، جوان ہو گیا، بڈھا ہو گیا، ہمارے ساتھ گھر جیسے تعلق، گھر میں آنا جانا، گھر میں کھانا۔ بہت سے لوگوں کے یہاں تو دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن گھر میں پرانے کام کرنے والوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے تعلق میں ہے، جان پہچان ہے، اپنے آجو بازو کے گاؤں کے انگلنڈن شہر میں، اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا انڈیا میں جو بنگلہ ہے اس کی چابی کہاں رہتی ہے؟ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا جواب دیا کہ گھر میں کام کرنے والے ہڑپتی کے پاس ہمارے گھر کی چابی رہتی ہے۔ حالانکہ میں کہوں کم از کم 1.5-2 کروڑ روپے کا اتنا یہاں بنگلہ ہوگا، اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنا بڑا بنگلہ ان کے ہاتھ میں تم نے چابی نہیں دی؟ کہا ان کو چابی دی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے گھر کے ایک روم میں وہ رہتے اور پورے گھر کی صفائی سب سارا خیال رکھتے۔ تمہاری کھیتی اب تو کتنی مہنگی کھیتی ہو گئی اپنے علاقے کا، وہ بھی اس کو سونپ رکھے۔ میں نے کہا کوئی رشتے دار تمہارا انڈیا میں دیکھ بھال کرتا ہے؟ کہ نہیں، اپنے والوں پر بھروسہ نہیں ہو کر دیا تو کھاد جائے۔ گھر کی چابی جو دی تو برتن دھیرے دھیرے کم، اور ہو سکتا ہے گھر پر بھی قبضہ ہو جائے، اور کھیتی جو دی تو بھولن چھاؤ۔ تو کہا میں نے تو جو ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہمارے ابا کے زمانے کے جو ہڑپتی لوگ ہیں، کیونکہ اب تو دبلا کہو تو جو ایٹروسٹی کا قانون لگتا ہے، اس لیے دبلا لفظ بولنے کا بھی نہیں، اس میں بھی ایٹروسٹی کا قانون لگ سکتا ہے اور پکڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے ان کے لیے بھی اب ریسپیکٹڈ ورڈز، ادب والے شبد بولنے پڑتے ہیں۔ کیا ہڑپتی لوگ کا ان کے پاس چابی رہتی ہے، اور وہ گھر میں رہتے ہیں بنگلے میں، اور کھیتی بھی وہی دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح جو کام کاج کرنے والے، پھر ہم لوگوں کے جو گاؤں ہیں اس میں 1-2 گھر کبھی ہوتے ہیں اجڑیات نان مسلم کے، غریب نان مسلم نہیں، اجڑیات جو ان کے اندر اچھی کاش سمجھے جاتے ہیں،
کوئی مستری ہے، کوئی ستھار ہے، اور کوئی جو ہے پوسٹ ماسٹر ہے، کوئی اسکول کا ماسٹر ہے، کوئی اسکول کی ٹیچر ہے، یا کوئی دواخانے میں ڈاکٹر ہے، اور کوئی بال کاٹنے کا کام کرتا ہے. ان کاموں کی وجہ سے وہ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں. اب 90% وسطی مسلمان، 10% جو وسطی جو ہے اس میں غریب ہندو یا ہرپتی وغیرہ، اور 1-8% اس میں اجڑیات لوگ اس طرح رہتے. اب ان کے ساتھ گھر جیسے تعلق، ہم دل کھول کے ہر طرح کے اچھے تعلق ان سے رکھیں گے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آج تک ہم نے اگر فکر نہیں کی تو اس بات کی فکر نہیں کی کہ وہ بیچارہ جب مرے گا تب اس کا کیا ہوگا. اور اس کی فکر کیسے ہوتی؟ ہم اس کو اللہ کی پہچان کراتے کہ ہمارے اللہ ہے کیا چیز. آپ زیادہ جانتے ہو اس بات کو. آج تک اتنا ماڈرنائز زمانہ ہو رہا ہے، پھر بھی آج تک ہمارے یہاں کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ وہ صبح میں اپنے اٹھنے کا سسٹم اذان کے ساتھ رکھتے ہیں. کہ بھائی جب مسجد میں مائک کی اذان کی آواز سنتے ہیں بس ہم تب اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم گھر کے سب کام کاج پکانا، نوکری پر جانے والوں کے لیے تیاری کرنا، یہ سب کرتے ہیں. کتنے غیر مسلم اتنے ہیں کہ ان کا صبح اٹھنے کا سسٹم کا کس کے ساتھ؟ ہمارے مائک کی اذان کے ساتھ. اور یہ تو اتنا عام ہے اب تک کہ بھائی کھیتی میں کام کرنے والے مزدور کب چھوٹیں گے؟ تو کیا شام کی اذان سن کر کے چھوٹیں گے؟ کیا ہانی باندھ ہے ذرا میں کام پر کے چھوٹی جائے، یعنی اثر کی اذان. یہ تو کتنا عام ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے، ہماری خوشی میں، غمی میں، تعلقات میں، ہر چیز میں. ایک مرتبہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ویکیشن کے اندر گھر والے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. کئی ویکیشن میں نورے بیٹھیں گے تو آؤٹ لائن پر جا رہے. اسی لیے ویکیشن کے اندر الگ الگ چیزیں سیکھنے بھیجتے تھے. کوئی ہنر، کوئی فن، ایکسٹرا انگلش، یا کبھی جو ہے اور کوئی چیز. وہ زمانے میں کمپیوٹر تو تھے نہیں، الگ الگ چیز سیکھنے بھیجے ہر ویکیشن میں. تو ہم کو تو ایسا لگے کہ اسکول چالو ہوئے تو اچھا کہ کم سے کم شنی روی 1.5 دن کی چھٹی تو ملے. اور اس زمانے کے اندر رویوار کو مکتب یعنی 11 ساڑھے 11 بجے تک، اور بعض مرتبہ تو 12 بجے تک رویوار کو مکتب. مولانا بھی سوچے، استاد بھی سوچے کہ آج اسکول کی چھٹی کا دن ہے تو ان کو برابر وصول کرو، چھوڑو مت ان کو. اور اس دن التحیات، نماز کی مشق، کفن دفن کا طریقہ، میت کی نماز، یہ سب چیزیں رویوار کے دن پریکٹس ہوتی تھی. اور اس کے بعد چھٹی. شنیوار کے دن آدھا دن پھر مکتب. تو ایک مرتبہ ویکیشن میں مجھے ایک دکان پر رکھا اناج کریانہ کی. تو وہاں ایک غیر مسلم بچہ بھی کام کرتا تھا، مسلمان کی دکان. اور وہ غیر مسلم بچہ کیسا کہ ان کے یہاں ضرورت پڑے تو گھر میں بھی کام کرے، دکان پر بھی آئے. اب گراہک کو ریٹیل میں دینے کے لیے تیل ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں جس میں بڑا سوراخ ہوتا ہے، پھر وہاں وہ لیٹر 100 گرام 50 گرام کے ماپلے ہوتے ہیں. تو جب وہ ڈبے میں پورا ہو جائے تو پیک ڈبا کھول کے اس میں ڈالتے ہیں. تیل پورا ہو گیا تو اتنے میں ایک مزدور بڑا دوسرا آیا ہوا تھا ان کے ہی کھیت کا. تو میں نے کہا اس کے پاس ڈلوا دو، یہ ڈبا تیل کا بھاری ہم نہیں اٹھا سکتے. عمر کم تھی میری بھی اور ہو گیا مسلم بچے کی. یہ مزدور آیا اس کے پاس ڈلوا دو. وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں، مزدور کے پاس نہیں ڈلوانے کا. وہ نام لیا دکان کے اصل مالک کا کہ وہ آئیں گے تب ڈالیں گے. میں نے کہا کیوں ایسا؟ تو کہا اس کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا یہ مزدور کو.
اور بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں گے تو برکت ہوگی، اور اس کو بسم اللہ نہیں آتی وہ بغیر بسم اللہ کے ڈالے گا تو برکت نہیں ہوگی. یہ غیر مسلم بچہ کہہ رہا ہے. اتنے زیادہ وہ ہمارے گھریلو ماحول میں رہ کر کے بسم اللہ کیا ہوتی ہے، بسم اللہ کی برکت کیا ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے ڈالنے کا یہ ان کو معلوم ہے. کیونکہ وہ ایسے گھرانے کے اندر وہ بچہ کام کرتا تھا، دیندار گھرانہ، گھر میں حافظ لوگ، تو بسم اللہ وغیرہ کا ماحول وہ جانتا تھا. تو اتنے زیادہ ہماری چیزوں کو وہ جانتے ہیں، واقف ہیں. اور اس کے آگے کی ایک صحیح سچی بات آپ کو کہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں کام کرنے والے غیر مسلم لوگ ہیں، یہ غیر مسلم لوگ کتنے ہمارے وفادار اور رازدار ہیں وہ بتاؤں آپ کو. جن جانوروں کو کاٹنا قربانی کے لیے یا کھانے کے لیے سرکار میں پابندی ہے، لیکن ہم کاٹتے ہیں، وہ جانتے ہیں، کاٹنے میں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی مسلمان کی فریاد نہیں کی. 95%، 2-4% کہیں ہو تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میری جانکاری میں آج تک ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا کہ نان مسلم کام کرنے والوں نے گائے کاٹی ہو تو اس کا فون کیا ہو یا پولیس کو جاسوسی کی ہو. ایک کیس بھی آج تک، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میری جانکاری میں نہیں آیا. یہ تو ہوا کہ مسلمان نے مسلمان کے لیے فون کر دیا، پکڑوا دیا، یہ تو معلوم ہے ہم کو. لیکن یہ کام کرنے والے یہ ہرپتی یا ہریجن یا ایک دوسرے جو جنگلوں سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، چودھری وغیرہ برادری کے، ان میں سے کسی نے غداری کر کے پولیس کو بتا دیا ہو. میں نے تو کم سے کم آج تک ایسا قصہ نہیں سنا. ہوا ہو تو اللہ نے. اتنے یہ ہمارے وفادار، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح سچی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان لوگوں کو اس دنیا کے بعد، موت کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا اس کی ہم نے فکر نہیں کی. کہ ہم کبھی تو ان کو اللہ کی پہچان کروا دے. اللہ کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، آخرت کیا چیز ہے، کبھی تو ہم ان کو پہچان کرا دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہ تم نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اے اللہ، یہ فرعون بہت دادا گیری کر رہا ہے. اس کو جو ستا ملی، حکومت ملی، پاور ملا، اس کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ کا لوگوں کو ایمان سے روکنے کے اوپر استعمال کرتا ہے. مسلمان بننے سے روکتا ہے. شریعت اور اللہ کا دین پورے ایجپٹ میں، مصر میں پھیلے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ اس کے مال کو برباد کر دو، ستیاناش کر دو اس کے مال کا. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اور ہارون تمہاری دعا قبول ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن یہ قبول ہوئی وہ دکھے گا ابھی نہیں، انتظار کرنا پڑے گا. اور جیسا میں نے آپ کو کہا 40 برس کے بعد مصر میں، ایجپٹ میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی. اللہ نے اسی ظالم فرعون کو پانی میں ڈبویا، اس کے لشکر کو ڈبویا، اس کے چیلے چمچوں کو ڈبایا،
اس کو ہلاک اور برباد کیا، لیکن 40 برس کے بعد. اور یہ 40 برس کا ٹائم کیا کرنے کا، وہ بھی اللہ نے ہدایت دے دی. فاستقیما، اے موسیٰ اور ہارون، جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہے اس پر ذرا جم کے رہو. اور وہ ذمہ داری ہے کہ اس مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر جو پبلک ہے، چاہے وہ پبلک تمہاری فیملی کی ہو، بنو اسرائیل ہو، یا تمہاری فیملی اور کٹمب اور خاندان کے علاوہ دوسرے کٹمب کے ہو، فرعونی لوگ ہو، قبطی لوگ ہو، سورج کے پوجا کرنے والے لوگ ہو، یا انسان کے سامنے جھکنے والے ہو. کیونکہ فرعون کیا کرواتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا اور کہتا تھا خدا خدا کیا کرتے ہو، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، بڑا خدا تو میں ہوں. لوگوں کو یوں کہتا تھا. چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنوا کے لوگوں کے گھر میں تقسیم کروائی کہ یہ چھوٹے خدا نے میں بڑا خدا. یہ کہتا تھا فرعون، انا ربکم الاعلی، کہ میرے سامنے جھکو، میرے سامنے سیدھا کراؤ. اتنا خطرناک اور ڈینجر آدمی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، دعا قبول ہوتے ہوئے تمہیں نظر آوے آنکھ سے، وہاں تک تم کو کیا کرنا ہے، فاستقیما، جو ذمہ داری دی ہے وہ جم کے ادا کرو. اس لیے کہ مصر میں وہ زمانے میں 2 طرح کی پبلک تھی. ایک پبلک بنو اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خاندان، کٹمب موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ بہت مبارک کٹمب، بڑا برکت والا خاندان، بڑا نیک خاندان. اس خاندان کے بارے میں بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے دنیا کے اندر کہ جس میں ہزاروں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، سینکڑوں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی فضیلت ہے بنی اسرائیل کی کہ دنیا کا کوئی خاندان، کوئی کٹمب، کوئی فیملی بنی اسرائیل کے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتے. اتنے زیادہ اللہ نے اس میں نبی پیدا کرنا. لیکن وہ تھے لگومتی میں، مائنورٹی تھے، اقلیت میں تھے. کتنے تھے بنو اسرائیل پورے مصر میں؟ تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب اپنے وطن سے یہ مصر آئے تھے، ان کا وطن ہے فلسطین، پیلسٹائن، سیریا، شام. وہاں ایک گاؤں ہے کنعان نام کا، کنعان ان کا وطن. وہاں سے ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر گئے. تو کتنے تھے؟ 100 کے اندر تھے. ایک روایت میں کہ 72 تھے، ایک روایت میں کہ 52 آدمی تھے، بس اتنے. 92 93 70 72 100 سے کم. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 6,72,000 تھے، لگومتی تھے. اس وقت تو ہم ماشاءاللہ 25 کروڑ اس ملک کے اندر. اور وہاں تو بنو اسرائیل پورے ملک مصر کے اندر کتنے؟ 6,70,72,000. اتنی چھوٹی سی لگومتی، اتنی چھوٹی سی مائنورٹی قوم، اقلیت والی قوم. اور دوسری بہومتی کون سی؟ اکثریت کن لوگوں کی؟ فرعون کے خاندان کی، مصر کے قبطی خاندان کی. اور ان لوگوں کا کام کیا؟ سورج کی پوجا کرنا، فرعون کی پوجا کرنا. فرعون نے جو گھر گھر میں مورتیاں رکھوائی تھی اس کی پوجا کرنا، یہ ان کا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون کو؟ فاستقیما، جم کر کے ان کو ایک اللہ کی پہچان کراؤ. اپنے خاندان بنو اسرائیل کو بھی اور مصر کے رہنے والے فرعون کے پجاریوں کو بھی، سورج کے پجاریوں کو بھی،
فرعون کی مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی ان سب کو سکھاؤ ایک اللہ کیا ہے، ایک اللہ کی طاقت کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کا ان کو سمجھاؤ اور سکھاؤ. یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ. فاستقیما. پھر آگے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پھر آگے خاص ہدایت دی اللہ نے. فاستقیما وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو جانتے نہیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہے، جو ابھڑ ہے، جنہوں نے کوئی نالج نہیں لیا، شکشا نہیں لیا، علم نہیں لیا، ایسے لوگوں کے راستے پر آپ کو چلنا نہیں ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. دیکھو یہ ابھڑتا کتنی خطرناک چیز ہے. میں مسلمان لوگوں کو اپیل کرتا ہوں، میرے دینی بھائیوں، ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی چمتکار ہوتا ہے. ہر زمانے کا، ہر زمانے کی کوئی طاقت ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو کہوں، آج سے 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کیا ماحول تھا دنیا میں؟ آمنے سامنے راجا لوگ بھی لڑتے تھے. راجا لوگ لڑتے تھے آمنے سامنے. پرجا پبلک آرام سے رہتی تھی. پرجا پبلک کو لڑنا نہیں پڑتا تھا. جب ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ اٹیک کرے، ایک دیش دوسرے دیش پر حملہ کرے، ایک راجا دوسرے راجا پر حملہ کرے، تو کچھ راجا لڑتے تھے آمنے سامنے. اور راجا وہی ہوتا جو بہادر ہوتا. یہ مغل بادشاہوں کے نام آپ سنتے ہیں نا، تو یہ مغل بادشاہ کیسے تھے بتاؤں میں آپ کو ایک صرف مثال. اکبر بادشاہ کی طاقت کے بارے میں کتاب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اکبر بادشاہ اتنا طاقتور تھا کہ میدان میں ہاتھی، ایک ہاتھی ہوتا ہے ٹھنڈا، ایک ہوتا ہے طوفانی ہاتھی. ہم جانتے ہیں بھائی گھر میں بیل ہے، ایک تو ہے ٹھنڈا، تو ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ بھی اس کو رسی لے کر کھیت لے جائے گا، بیل گاڑی میں جوڑ لے گا. لیکن بیل، بھینس، پاڑا یہ طوفان پر چڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ہمت والے بھی پیچھے ہٹے جاتے ہیں کہ ابھی اس کو دوڑ لینے تو، بھاگ لینے تو، پھر پکڑیں گے اس کو. لکھا میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک ہاتھی میدان میں طوفانی ہوتا اور پورے طوفان کے نشے میں مست ہوتا. ایسے طوفان کے وقت پر اکبر آگے بڑھ کے اس کی سون پکڑ کے پیچھے ڈال دیتا تھا اس کو. ایسے ویسے تھوڑی نا حکومت کی اس ملک پر طاقت میں خود ان میں ہوتی ہے. ہر ایک بادشاہ ایسے نہیں. یہ تو ایک اکبر کا قصہ میں نے سنا. کیا مطلب؟ اس زمانے کے اندر راجا لوگ لڑتے تھے، پبلک آرام سے بیٹھے رہتے، اطمینان سے وہ اپنے کام میں کام کرتے. حکومت بدلی، سرکار بدلی، ستا بدلی، ان کو کیسے پتا چلتا تھا؟ نئے ٹیکس آئے تو پتا چلتا تھا. پرانا راجا بہت اچھا تھا، نیا راجا. اس طرح ہر ایک یہ جتنے بھی حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے بھیجتے تھے تو امیر بن کر کے خالی آرڈر تھوڑی چھوڑتے تھے. ایسا تھوڑا ہی تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر بنایا. پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. تو امیر بن کے خالی آرڈر تھوڑی چھوڑتے تھے. وہ تو میدان میں جا کر کے دشمن کے سامنے پہلے اپنی جان دیتے تھے. کہ امیر کا مطلب پہلے میری جان پھر میرے ساتھیوں کی. یہ امیر کا مطلب ہوتا تھا. غزوہ مؤتہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں پڑھو، تعلیم میں سنو کہ حضور نے ایک صحابی کو امیر بنایا. حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، 3 امیر بنائے تو حضور نے اس غزوے کے موقع پہ. اب وہ پہلے ایک امیر شہید ہوا، دوسرا بنا، دوسرا امیر شہید ہوا، تیسرے امیر بنے.
تیسرے امیر شہید ہوئے تو چوتھے امیر صاحب پوری جماعت کو لے کے مدینہ آ گئے تکبیر سے. تو ہر زمانے کی بات الگ الگ ہوتی. طاقت پہلے زمانے کے اندر باڈی کی طاقت، اس کے ذریعے سے جنگ اور لڑائی ہوتی تھی. اور وہ مغل بادشاہوں کے بارے میں ہم باتیں سنتے ہیں نا، تو وہ اپنی تندرستی کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ جو آیا اچر پچر کھاتے رہو، تندرستی کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے. آج میں کہا کرتا ہوں کہ خالی مغل چلے گئے اور مغلائی باقی رہ گئی. مغل تو گئے دنیا سے اور خالی مغلائی باقی رہ گئی ہوگی. نام کی صرف مغلائی، صرف نام کی مغلائی باقی رہ گئی. کبھی اصلی مغلائی کا مزہ چکھا آپ نے؟ دلی کے اندر ایک ریسٹورینٹ ہے، تو اس ریسٹورینٹ کا جو مینو آپ لو وہاں کھانے جاؤ تو اس میں پہلے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہماری جو ریسٹورینٹ ہے تو ہم لوگوں کے دادا پر دادا مغل خاندان میں باورچی کا کام کرتے تھے. تو مغلوں والی ریسیپی بدلتی 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 سستی ہوتی 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 اب ہم لوگوں تک آئی ہے. یعنی وہ ریسیپی وہ تو بہت مہنگی ہوتی تھی. بتاؤں میں آپ کو، پیور سونا اور پیور اصلی ہیرے موتی یہ لوگ سالن میں کھاتے تھے. پیور سونا گولڈ اور اصلی ہیرے موتی، اس کا کشتہ بنتا تھا. کشتہ ابھی بھی بعض حکیم لوگ بناتے ہیں. ہمارے ایک مرحوم بھائی کو ایک بیماری ہو گئی تو سورت کے ایک حکیم صاحب نے کہا 1,00,000 روپے کی دوا بنے گی اور وہ بھی 200 گرام میں بناؤں گا. میں نے کہا کیا ڈالو گے حکیم صاحب؟ کہا اصلی ہیرے میں استعمال کروں گا ان کی اس بیماری میں. اب بھی ہے ایسے حکیم میں پیور سونا استعمال کر کے کشتہ بنا کر کے، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے. اور وہ ایسی طاقت والی چیز کھاتے تھے، اپنی تندرستی کو سنبھالتے بھی تھے. لکھنؤ میں نوابوں کا راج تھا. تو نواب واجد علی کے بارے میں آتا ہے کہ پان جو وہ کھاتا تھا اس میں ہیرے موتی چباتا تھا. پان میں، پان کے اندر ہم کتھا وہ بھی ملاوٹ والا، وہ اصلی ہیرے اور سونے کا کشتہ پان میں استعمال کرتا. ایک مرتبہ اس نے پان کھایا 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 کھایا. اب جو پان ماوا کھانے کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب رکھتے ہیں تو اس کا پاور تھوڑی دیر رہتا ہے، پھر چباتے رہو تھکتے رہو چباتے رہو تو پاور کم ہوتا جاتا ہے اور اخیر میں منہ میں ڈوبچا رہ جاتا ہے. یا تو اندر اتارو یا اس کو کلی کر کے باہر نکال دو، یہی ہوتا ہے. تو نواب واجد علی نے ایک پان کھایا اور وہ پان چبا 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 کر کتنی دیر تک چبایا دربار میں بیٹھ کر. پھر اس کو استنجا لگا. تو استنجا لگا تو اس نے وہ پان نکال کر کے پلیٹ میں رکھا باہر اور وہ استنجے میں چلا گیا. تو گھر میں کام کرنے والا کوئی بیچارہ ادھر آیا تو اس نے سوچا کہ نواب صاحب جو ہیرے اور سونے کا کشتہ کھاتے ہیں وہ مجھ غریب کو تو کب نصیب ہوگا. اللہ جانے کب مجھ غریب کو نصیب ہوگا. تو کہا چلو نواب صاحب کا چبایا ہوا ہی صحیح، وہ ذرا سا میں کھا لوں تاکہ غریب کو تسلی ہو جائے کہ میں نے بھی ہیرے موتی کا پان کھایا تھا، تسلی ہو جائے. تو نواب صاحب نے کئی گھنٹے چبایا تھا، وہ نواب صاحب نے منہ میں رکھا. وہ نواب صاحب کا پان مزدور نے، کام کرنے والے نے منہ میں رکھا. بس اتنے گھنٹے چبایا ہوا اتر گیا پاور والا، وہ چبایا تو لکھا ہے کہ اس نوکر کی بیچارے کی حالت یہ ہو گئی کہ گرمی اس کے دماغ پہ چڑھ گئی. کبھی کھائی نہیں تھی اتنی ٹونک چیز، تو گرمی اس کے دماغ پر چڑھ گئی. باقاعدہ بڑے بڑے حکیموں کو بتانا پڑا اور ان حکیموں نے جو علاج بتلایا اس علاج کی ترتیب سے اس کو ایک کے بعد ایک کئی باندیوں کے ساتھ سلوانا پڑا، تب جا کر کے اس کا پاور اترا. اندازہ لگا تو کیسے ہیلتھی ہوں گے، کیسے تندرست ہوں گے، اپنی تندرستی کا کیسے خیال کرتے ہوں گے، وہ اندازہ لگا. اس کے لیے میں آپ کو سنا رہا
اور آج تو صرف ہماری زبان پہ چٹاکے رہ گئے اور تندرستی کا کوئی خیال اور لحاظ ہم نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا، ہر زمانے کی طاقت الگ الگ چیز ہے، یاد رکھنا. پہلے بدن کی طاقت پر لڑائی ہوتی تھی اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ اب بدن کی طاقت پر لڑائی ہوتی نہیں ہے. اب دنیا میں جتنی بھی لڑائی ہے، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، شکشن، سائنس، اس کی لڑائی ہے اس زمانے کے اندر. ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، سائنس کی جنگ ہے، ایجوکیشن کی جنگ ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ زمانے میں آپ ناکام ہیں. یہ زمانہ اس کا ہے. جب امریکہ اور عراق کی جنگ ہوئی تھی، صدام حسین کے خلاف پہلی جنگ، تو اس وقت پر ہمارے ہندوستان میں اٹل بہاری واجپئی جی بڑا پردھان تھے اور دلی میں ایک سائنس سینٹر کا اوپننگ تھا، ادگھاٹن تھا. اس ادگھاٹن کے موقع کے اوپر انہوں نے پورے ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو، مسلم غیر مسلموں کو دعوت دی تھی. اس میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم بھی موجود تھے. ان سے خود میں نے یہ بات سنی. کہا واجپئی جی نے کل اس وگنان بھون کے اوپننگ کے اندر یہ بات کہی کہ امریکہ جو عراق کے سامنے جیت گیا تھا، باڈی کی طاقت سے جیتا نہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت سے جیت گیا. یہ سبق، یہ لیسن، یہ نصیحت ہم مسلمانوں کو لینے کی ضرورت ہے کہ یہ صدی، یہ زمانہ ایجوکیشن، شکشا، تعلیم، ٹیکنالوجی، سائنس، یہ اس کا زمانہ چل رہا ہے. مسلمانوں، دین کی تعلیم میں بھی آگے آؤ اور آج کے زمانے کی جو تعلیم ہے اس میں بھی آگے آؤ. بہت ضروری ہے اس کے ہمارے لیے. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے کس کو؟ اپنے دو نبیوں کو. کیا ہدایت دے رہے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو کچھ جانتے نہیں، جن کو کوئی راستہ معلوم نہیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہے، جو اگھڑ ہے، جو کچھ لکھے پڑھے نہیں ہیں، ان کے راستے پر مت چلو، استقامت سے کام کرو. مسلمان دینی بھائیوں، آج کے حالات ہم کو یہ آواز دے رہے ہیں، اے دینی بھائیوں آگے بڑھو، قرآن کی تعلیم لو، حدیث پاک کی تعلیم لو، مسئلے مسائل کی تعلیم لو. اور آج کے زمانے کی یہ جو ضروری چیزیں، حساب ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، الگ الگ زبانیں جاننا ہے، اس کی تعلیم لو. آج دنیا کے کتنے نئے ملک کھلے. میں دین کی نسبت سے الحمدللہ ملکوں کے سفر کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی انگریزی میں بیان کرے ایسے امام صاحب بھیجو نا. کوئی کہتا ہے کوئی فرانسی زبان میں بیان کرے ایسے امام صاحب دو نا. آج اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پیرس کے اندر اتنے عالموں کی ضرورت ہے مکتب پڑھانے والے. پیرس کی بات کر رہا ہوں، میں 2 مرتبہ پیرس گیا. اتنے سارے مکتب، اتنے مسلمان. پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ اس وقت لوگ پیرس میں مسلمان بن رہے ہیں. پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ فرانس میں لوگ مسلمان بن رہے ہیں. فرانس کے مرکز کے اوپر بھی الحمدللہ میں نے کئی بیان کیے. تو وہاں کے ذمہ دار حضرات سنا رہے تھے کہ اتنے سال پہلے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے بیلجیم کے اجتماع کے اندر برسلس میں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بھائی یورپ میں مکاتب قائم کرو، مکتب قائم کرو. تو ہماری سمجھ میں آیا ہی نہیں تھا کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، یورپ میں مکتب کھولو، مکتب کھولو. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یورپ میں ہر جگہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں.
اور سب سے زیادہ فرانس میں، پیرس میں نان مسلم آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب یہ آ رہے ہیں بیچارے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کو قرآن پڑھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے، کلمہ سکھانے کے لیے فرانسی زبان بولنے والے مولوی، حافظ، امام، استاد چاہیے۔ تو ہم کو کئی بار کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسے ہو تو بھیجو، ادھر لاطینی ملکوں کے اندر چلے جاؤ تو وہاں اسپینش زبان چلتی ہے، وہاں ایمان کی بہار آئی ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں اسپینش میں بچوں کو پڑھائے، بیان کرے۔ ایسے امام صاحب ہم کو تو جو چاہے پگار دیں گے، رہنے کا گھر دیں گے اور ہر فیسلٹی دیں گے، لیکن لاؤ اسپینش بولنے والے امام لاؤ، بچوں کو پڑھانے والے لاؤ۔ ادھر ساؤتھ امریکہ کے اندر بالکل نیچے کا علاقہ دنیا کا ساؤتھ امریکہ، تو وہاں اتنے مسلمان، میں گیا تو حیران رہ گئے ہم لوگ۔ اور وہاں چاہیے کیسے مسلمان، کیسے استاد چاہیے کہ جن کو پورتگیز زبان بولنا آتی ہو، ڈچ زبان بولنا آتی ہو، ایسے کا استاد چاہیے بچوں کو پڑھانے کے واسطے۔ تو کہا الگ الگ زبان سیکھے، حساب سیکھے، سائنس سیکھے، ٹیکنالوجی سیکھے اور اچھے عالم بنے، حافظ بنے، قرآن پڑھے۔ آج امت کی یہ بہت بڑی اہم ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو کہوں، آپ سروے کرو، سب گاؤں کا نہیں، صرف اپنے کپڑے کا گاؤں کا، کتنے ٹکا بچے ہمارے دارالعلوم میں جاتے ہیں، کتنے پرسنٹیج بچے ہمارے اسکول میں، پھر ہائی اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ ایجوکیشن دو طرح کا ہے نا، ہائر ایجوکیشن، لوور ایجوکیشن۔ کتنے جاتے ہیں وہاں اور کتنے ایسے بیکار گاؤں میں گھومتے پھرتے ہیں؟ ذرا پرسنٹیج لگاؤ، حساب کرو، یہ کون فکر کرے گا؟ آج جو مسلم پرسنل لا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ چلا تو لوگوں کو پتا چلا کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کوئی راجکارن ہے، کوئی سرکاری بات ہوگی، راجکارن مسلم پرسنل لا یعنی۔ میں نے جا کر کے لوگوں کو سمجھایا، مسلمان بھائیوں، یہ کوئی راجکارن اور سیاست کی بات نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ایمان، اسلام، دین اور شریعت اور قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز؟ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قانون، اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں مسلم پرسنل لا۔ اس وقت جتنے مدرسے ہیں، مسجد ہے، مکتب ہے، دعوت تبلیغ کی مبارک محنت ہے، اجتماع ہے، خانقاہ ہے، جماعتوں کا آنا جانا ہے، یہ سب برکت ہے کہ ہمارا مسلم پرسنل لا اس ملک میں ابھی تک سلامت ہے، اس کی برکت ہے۔ اور اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، آمین تو بولو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں گڑبڑی ہو گئی تو بھائیوں، یہ جماعتیں بھی بند، مدرسے بند تو نہ ہو، لیکن اس کی سسٹم پوری چینج ہو جائے، سسٹم چینج ہو جائے۔ کیونکہ میں نے دیکھی ہے وہ چیزیں، سنی نہیں کہہ رہا ہوں۔ بخارا گیا تھا جہاں بخاری شریف لکھی گئی، بخاری شریف کے ختم میں لوگ جاتے ہیں نا شوق سے، دعا قبول ہوتی۔ میں خود گیا ہوں بخارا، جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر بخاری شریف لکھی، میں گیا ہوں۔ ایک زمانے میں وہاں 300 دارالعلوم تھے۔ کتنے دارالعلوم؟ 300 دارالعلوم۔ اور بتلاؤ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس مسجد میں سبق دیتے تھے، اتنی بڑی مسجد ہے کہ 25,000 آدمی نماز پڑھ سکے، اتنی بڑی مسجد ہے۔ لیکن فجر کی نماز کا حال بتاؤ، 5 مصلی کتنے؟ اور وہاں مدرسے کا وہ جو 300 بڑے بڑے دارالعلوم تھے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، کا وہ سب کالج بنا دیے گئے۔
सिस्टम चेंज है। मदरसे नाम भी मदरसा है, लेकिन उसके अंदर आपको कुरान की तालीम कैसी मिलेगी? खाली नाम की। हदीस की तालीम कैसे मिलेगी? खाली नाम की। फिका मसले मसाइल की तालीम कैसी मिलेगी? नाम की। बाकी ये वो बुलाना ढिकना सब वहां मिलेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर एजुकेशन है ही नहीं, तालीम है ही नहीं, शिक्षण है ही नहीं। कल रात को हम एक बैरिस्टर के साथ बैठे थे गुजरात हाईकोर्ट के, रात को देर तक कुछ डिस्कशन थी। चूंकि ये जो हमारी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में, वो एक शायरा बानो है, उसका केस था सुप्रीम कोर्ट में। तो शायरा बानो के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दी, और नोटिस का जवाब दिया है हमारी भारत सरकार ने, एफिडेविट की 28 पेज की। अब वो जो एफिडेविट की है, जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में इस वक्त पर मुसलमान पूरे जमहूरी तरीके से, लोकशाही ढंग से, सुकून और इत्मीनान से अपना हक मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो एफिडेविट में सरकार ने क्या लिखा है वो भी जरा पढ़ना चाहिए। हम तो खाली वाया मीडिया 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 वाया मीडिया सुनते हैं, कि हकीकत में अंदर क्या लिखा है वो जरा पढ़ना चाहिए। वो एफिडेविट हमने मंगवाई बाकायदा हाईकोर्ट के वकील को, अहमदाबाद में एक वकील को कांटेक्ट किया, और वहां से वो वाया वाया करके वो एफिडेविट आई हमारे पास, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से यहाँ आई। अब वो इंग्लिश के बड़े एक्सपर्ट लोग, कुछ मुझसे मुरीद भी है, बैठ के उनको मैंने दी कि जरा ये समझ के मुझे बताओ अंदर क्या क्या लिखा है। तो थोड़ा बहुत मुझे समझा सके, फिर कहने लगे कि ये सिर्फ इंग्लिश का काम नहीं है, इसमें कानूनी भाषाएं लिखी हो, तो हमारी समझ में भी नहीं आई। तो मैंने ले जाकर के हाईकोर्ट के बैरिस्टर को दी कि लो इसको जरा स्टडी करो और मुझे आके बैठ के समझाओ अंदर क्या क्या लिखा है गवर्नमेंट ने। तो कल रात उन्होंने टाइम तय किया था, आए और बैठे और पूरी डिटेल से उन्होंने सब बातें समझाई कि ये पॉइंट लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये कानूनी बात लिखी, ये यूनाइटेड नेशन का ठहराव लिखा, यूनाइटेड नेशन की ये कॉन्फ्रेंस की ये बात लिखी, ये सब डिटेल से समझाए। फिर वो वकील साहब उठते उठते कहने लगे कि साहब आज अपनी कौम के अंदर जहालत का हाल ये है कि उन बेचारों को कोई चीज जर्रा बराबर भी मालूम नहीं है। कोई सरकारी फार्म भी भरना हो तो लोग हमको पूछते हैं, अभी सही कराने गए सबको फार्म तकसीम किए तो सब यही पूछते हैं काई की सही, काई की सही, ये सिग्नेचर काई की सिग्नेचर, क्यों सिग्नेचर करते हैं? तो मैंने तो बात जगह पर ही कहा सरकार मुफ्त में जमीन आपका नहीं जिना मारे जमीन की ने बच्चा है सरकार जमीन फाड़ा हुआ नहीं आती नहीं सही है, तो क्या अच्छी बात कर उसके लिए लोग फटाफट तैयार, ऐसे कोई दुनियावी फायदे की बात हो ना तो लोग फटाफट सही करने तैयार हो जाए। फिर उनको समझाया कि भाई ये सही काय की है, ये ईमान की हिफाजत की, इस्लाम की हिफाजत की, शरीयत की हिफाजत की, हमें कोई दुनिया की चीज मकसद नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, वडीलों से, जिम्मेदारों से, हर मुसलमान से, कि भाई अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, दारुल में भेजो, अच्छी अच्छी कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। आज कौम को जरूरत है टॉप क्वालिटी के डॉक्टर, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, सबकी जरूरत है कौम को। और हमको तो बहुत खुशी हुई कि भाई फलानी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर कार्डियाक का इतना बड़ा डॉक्टर है, मुसलमान है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बात जगह के ऊपर मैंने देखा पूरी हॉस्पिटल हिंदुओं ने बनाई, मैनेजमेंट भी हिंदुओं का, डॉक्टर भी सब हिंदू, लेकिन मेन मेडिकल ऑफिसर का मुसलमान है। मेरा दिल बहुत खुश होता है कि अच्छा देखो ये पढ़ करके इतने आगे बढ़े, क्या इनको ये पोज मिली। मैं सापुतारा एक मरतबा रुका असर की नमाज पढ़ने, महाराष्ट्र गया था एक जलसे में, तो वहां से आते आते सापुतारा से पास होते होते नमाज पढ़ने रुका। तो हमारे ताल्लुक वालों के होटल है, उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया कि अब खाना खाए बगैर जा नहीं सकते। तो मैंने कहा मगरिब तक रुकना है खाना खाने का, और तुम अब इसरार कर रहे हो तो कुछ काम भी है, ऐसे फालतू यहाँ थोड़ी बैठेंगे।
تو وہاں بڑی بڑی اب اسکولیں بنی ہیں سابودارہ میں. تو ایک بہت بڑی اسکول ہم دیکھنے گئے مینجمنٹ کہ وہاں ہاسٹل کیسی ہے. میں نے کہا سیکھے, ہم لوگ مدرسے چلاتے ہیں تو سیکھنا چاہیے. ان کی یہاں کوئی اچھی بات نہیں ہے, ہندوؤں کی اسکول ہے, کیسے وہ لوگ کھلاتے ہیں, بچوں کو سلاتے رکھتے ہیں, دیکھنا چاہیے جا کر کے. یہ ایک دوسرے سے کٹ کٹ کے کترا کترا کے کہاں تک رہیں گے, جائیں گے. تو انہوں نے فون کیا وہاں ان کے پرمکھ کو کہ اس طرح ہمارے مولانا لوگ آئے, یہ مدرسے چلاتے ہیں, ہاسٹل چلاتے ہیں, تو آپ کا مینجمنٹ دیکھو. وہ بہت خوش ہوئے, میں اس کا مانے دو. وہاں جا کر کے پتا چلا کہ اس کے اندر جو پرنسپل ہے وہ کوئی مسلمان عورت ہے. ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے ایسی چیز دیکھ کر کے. تو آج قوم کی ضرورت ہے, ذرا فکر کرو کہ اپنے نوجوان کالجوں میں پڑھنے جا رہے, اچھا نالج لے لے, دارالعلوم میں آوے, عالم بنے, حافظ بنے, شریعت کا علم لے لے, دین سیکھے اور امت کے لیے کام کے بنے. یہ آج کی صدی علم کی, ایجوکیشن کی, تعلیم کی, نالج کی اور جو ہے سائنس کی, ٹیکنالوجی کی یہ صدی ہے. اور اس صدی کے اندر مسلمان کو اس میں آگے بڑھنا پڑے گا. یہ آج کے وقت کی آواز ہے. میرے مسلمان بھائیوں, ذرا غفلت ختم کر, بہت غفلت ہو چکی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیچ میں جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم بات کی طرف آپ دھیان دیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے تعلقات ہیں ان کو ہم اللہ کی پہچان کرائیں. خدا کیا مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا, ذرا ہم ان کو یہ سمجھائیں. اللہ کرے کہ ان کی آخرت بن جائے, وہ جہنم سے بچ کر کے جنتی بن جائے, جنت کا راستہ اپنا لے. تو میں تو اصل میں یہ سنانا چاہتا تھا کہ بھائیو آج کے حالات میں اپنے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, امن سلامت شانتی کے لیے, انسانیت کے لیے, مانو جات کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے بنو کہ اللہ سب کو اپنا بنا لے. سب کے لیے دعا کرو. اور دعا کا میں تو آپ کو طریقہ سکھانا چاہتا تھا. وہ بات موسیٰ علیہ السلام کی آئی تو پوری بات دوسری لائن پر اتر گئی. مختصر اتنا سمجھ لو کہ دعا مانگو تو اس طرح دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے. یہ طریقہ ہے دعا مانگو, اور دونوں ہاتھ کو جوڑ نہیں دینے کا, بیچ میں ذرا جگہ رکھنے, اور پھر پہلے اللہ کی تعریف کرنے کی, کم سے کم الحمدللہ رب العالمین یعنی پہلی آیت وہ 3 مرتبہ کم سے کم اتنا پڑھو. پھر درود شریف پڑھو اور پھر دعا کرو, اور دعا کے پورا ہونے پر بھی درود شریف پڑھو. رو رو کر کے دعائیں کرو. نماز کے بعد دعا کرو, قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے. اپنے لیے مانگو, پوری انسانیت کے لیے مانگو, تمام مانو جات کے لیے مانگو, اور مسلمانوں کے لیے بھی مانگو خصوصیت کے ساتھ. یہ نیت کر لو کہ روزانہ کم سے کم 15 منٹ ضرور دعا کریں گے وہ انشاءاللہ. اور جب تک یہ حالت گرم ہے وہاں تک نہیں, ہمیشہ کی نیت کر لو کہ ہمیشہ پابندی سے انسانیت کی ہدایت, مانو جات کی بھلائی, امن سلامتی, عدل و انصاف اللہ کی زمین پر قائم ہو جائے, اور اللہ سب کو اپنا بنا لے. اس کے لیے خود دعا کرنے والے لوگ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اے ہمارے اللہ,
اے ہمارے خالق و مالک اللہ تمام انسانیت پر رحم فرما دیجیے، ایک ایک انسان اور ایک ایک جنات کو ایمان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج جو لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو جنتی بنا دیجیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ مولا بے شک اس وقت کی جو ان کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے وہ جہنم کے حقدار ہے، لیکن مولا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ ہادی مطلق اللہ ہے، ان سب کو بھی ایمان عطا فرما دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے، اور ان سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے، اسلام کی محبت ان کے دل میں بٹھا دیجیے، مسلمانوں کی محبت بٹھا دیجیے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلامی شریعت کو، مکمل اسلام کو اور مسلمانوں کو تا قیامت سلامتی عزت عافیت کے ساتھ ترقیات کے ساتھ قائم دائم فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے دین کو نہیں پہچانتے، آپ کے نبی کو نہیں پہچانتے، آپ کی شریعت کو نہیں جانتے، آپ کے قرآن کو نہیں جانتے، اے اللہ ان لوگوں کو ہمیں اسلام کی صحیح پہچان کرانے کی توفیق عطا فرما، اس کی صحیح شکلیں جاری فرما دیجیے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کے مبارک اخلاق، آپ کے مبارک طور طریق اے اللہ دنیا کے ایک ایک انسان تک، جنات تک پہنچانے کے لیے قبول فرماؤ۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرماؤ، تمام مرحومین کی مغفرت فرماؤ، مرحومین کی مغفرت فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اجڑے ہوئے کو آباد فرماؤ، مصیبت زدہ کو نجات عطا فرماؤ، غربت میں محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرماؤ۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، جن پر جنات جادو نظر بد کے گندے اثرات ہیں ان تمام کو شفا عطا فرماؤ، آئندہ حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ آپ نے زمین کھیتی باڑی کے نام کی جو نعمت دی ہے اس کی قدر عطا فرماؤ، اس کی قدر عطا فرماؤ، اس کی قدر عطا فرماؤ، اس کو بیچ باچ کر کے روزی کو، پیسوں کو برباد کرنے سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ امت کے حال پہ رحم کر دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے بنا چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of